اگر میں مومن نہ ہوتا تو میں اس کو تسلیم کر لیتا، میرا اتنا فائدہ ہو جاتا۔ فیصلے کے بعد جو تھوڑا سا بھی دل میں ملال رکھے یا اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ موجود ہو، اسلام اس بندے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسی کو ہم مومن قرار دیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی حاکمیت کو اور آپ کے نظام کو جان سے مان لے اور دل سے تسلیم کر لے۔ اس کو بظاہر جتنا خسارہ بھی نظر آ رہا ہو، وہ ایک لمحہ بھی اس خسارے کو خسارہ نہ سمجھے، بلکہ اس کو اللہ کی رحمت کا نظارہ سمجھے، اور اس بنیاد پر اس نظام کو مانتا ہوا وہ اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرتا رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی بالادستی کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا اسی سورہ نساء میں فرمان ہے، آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قرآن مجید پر اور ایمان لے آئے پہلی کتابوں پر، یہ دعویٰ ان کا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب قرآن پر جب ایمان ہے تو مطلب کیا ہوا؟ توحید پر بھی ایمان ہے، رسالت پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے اور پہلے رسولوں پر بھی ایمان ہے، بعد الموت پر بھی ایمان ہے۔ تو ایمان تو سارا جو ایمان کے شعبات ہیں وہ سارے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد خالق کائنات فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان لانے کے بعد وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم نظام طاغوت کا مانیں گے، کلمہ اسلام کا پڑھیں گے اور نظام ہم طاغوت کا مانیں گے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیصلے طاغوت سے کروائیں گے، ہمارے معاملات کی اور جھگڑوں کی صورت میں جو اصل اتھارٹی ہوگی وہ طاغوت کی ہوگی۔ ہم اللہ کو سجدہ بھی کریں گے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانیں گے، آخرت پر یقین بھی رکھیں گے، لیکن ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکومت جو ہے وہ طاغوت کی ہونی چاہیے اور نظام طاغوت کا ہونا چاہیے۔ جس وقت ان لوگوں کی یہ صورتحال سامنے آئی، خالق کائنات فرماتا وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو ایمان کی جب دعوت دی گئی تھی تو اس دعوت کا یہ حصہ تھا کہ تم نے طاغوت کو جھٹلانا ہے، تم نے اسلام کے سوا جو نظام ہے ان کا تم نے انکار کرنا ہے۔ اس توحید کو ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حکم اللہ کا مانا جائے اور حکم رسول اللہ علیہ السلام کا مانا جائے۔ اب بھی جو قرآن پر ایمان لا کے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ میں اور کسی کی مانوں گا، طاغوت کی مان لوں گا، خالق کائنات جل جلالہ اس کے ایمان کو مسترد کر رہا ہے۔ اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اس مقام پر یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، جن لوگوں نے یہ تقسیم بنا رکھی ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے اور پریکٹیکل لائف ہم خود اپنی سوچ کے مطابق گزاریں گے، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، یہ شیطان کے پنجے کے اسیر ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرا وہی بندہ مومن ہوگا، رب ذوالجلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر ہمیشہ کے لیے اس بات پر پابند ہو جائے گا کہ میرے فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، میں کسی اور فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان ذوات کا جو فیصلہ قرآن و سنت کی شکل میں اور اس کی تشریح جو فقہ ہے اس کی شکل میں موجود ہے، یہ جو فیصلہ آئے گا اس کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دوں گا اور اس کے مقابلے میں کسی نظام کی بات نہیں مانوں گا۔ ایک طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک تجارت کی حیثیت ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا، دوسری طرف آج کے دنیاوی جو اقتصادی نظام ہے انہوں نے اس کو سر فہرست ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو مومن کی یہ شان یہ ہے کہ وہ طاغوت کے پاس نہیں جائے گا،
وہ خالق کائنات کی رحمت سے فیصلہ کروائے گا. اور اس بنیاد پر اس پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کو مسترد کر دے. اور اگر اس نے یہ تقسیم بنا لی کہ دین کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق سجدوں کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ ہے یا نماز کے ساتھ ہے, دین کا بازاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور لین دین کے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور ہماری بیع و شراء کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور ہمارے حلال و حرام کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ اگر کسی نے سوچ بنا لی تو خالق کائنات فرماتا ہے یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. ایسے لوگ معمولی سی گمراہی میں نہیں, بہت بڑی گمراہی میں پھنس چکے ہیں, اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے لحاظ سے بھی اس کو مانا جائے گا, اور نظام زندگی کے ہر شعبے میں بھی اس کی برتری کو عملاً تسلیم کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا. ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531 پر یہ حدیث شریف موجود ہے, اور اس کے علاوہ درجنوں کتب حدیث میں بھی ہے. جب جھگڑا ہو گیا تو اب جھگڑا ایک دنیاوی معاملے کا تھا, اس کا تعلق براہ راست نماز روزے کے ساتھ نہیں تھا. جس وقت ایسا جھگڑا ہوا تو یہودی یہ کہنے لگا بینی و بینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو کلمہ گو ہے, میرا اور تیرا فیصلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لیکن وہ منافق کہنے لگا بینی و بینک کعب بن اشرف, میرا اور تیرا فیصلہ کعب بن اشرف کرے گا. کعب بن اشرف جو بہت بڑا موذی انسان تھا, جس کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے واصل جہنم کیا, وہ یہودی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے, اور یہ جو بظاہر کلمہ گو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس سے فیصلہ کرواؤں گا. اب جب یہ صورتحال سامنے آئی تو خالق کائنات نے یہ آیت نازل کر دی کہ یہ جو اس طرح کا کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کرتے. اس کا سجدہ کیسا سجدہ ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی حکم کو ہی تسلیم نہیں کرتا اور حکومت اور فیصلے کہیں اور سے کرواتا ہے. تو اس بنیاد پر قرآن و سنت کو چھوڑ کر, قرآن و سنت سے مراد قرآن و سنت کی تشریحات جو فقہ حنفی کی شکل میں یا فقہ اسلامی میں موجود ہے, قرآن و سنت ہی کی وضاحتیں ہیں. قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی طرف چلے جانا یہ طاغوت کی طرف جانا ہے, طاغوت کو مان لینا ہے اور طاغوت کو تسلیم کر لینا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے لازم کر دیا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کسی اور طرف نہیں دیکھ سکتے, تم ادھر ہی دیکھو گے, اور یہی نظام تمہاری کمی پوری کرے گا, اور یہی نظام تمہاری ہر موڑ پہ رہنمائی کرے گا. اور اتنا بہترین نظام ہے, بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد تک بھی اپنے راہی کی رہنمائی کرتا رہے گا. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان سورہ مائدہ آیت نمبر 50 میں موجود ہے. فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون فمن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. فرمایا اب بھی لوگ جاہلیت والا حکم ڈھونڈتے ہیں کہ جب معاملات کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ رسم اس طرح ہے, چونکہ یہ رواج اس طرح ہے, چونکہ اب اس وقت یہودی یہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہندو یہ کر رہے ہیں, اور اس وقت امریکہ میں چونکہ یہ ہو رہا ہے, اور چونکہ فلاں جگہ یہ نظام رائج ہے. افحکم الجاہلیت یبغون, اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی جاہلیت والی باتیں کرتے ہیں اور وہ نظام تلاش کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, فرمایا یقین والوں کے لیے اللہ کی حکومت کے سامنے کس کی حکومت ہو سکتی ہے, اور اللہ کے حکم کے مقابلے